اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبح کے بابرکت لمحات میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں تین لوگ قیامت کے دن کہ جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا نمبر 1، من فرج عن مکروب امتی، پہلا شخص وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرا فرمایا ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کثرت درود کی بھی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یوں فرمان بھی ملتا ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اگر درود پاک کا معمول ہوگا، انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ قادری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب مظفر بھائی۔ ان کو آپ ہی ماشاءاللہ روزانہ ہی دیکھتے ہیں، آج پھر کرم فرمایا، اللہ پاک ان کا آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج ایک نئے مہمان کا ماشاءاللہ اس پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، عبدالعزیز بھائی۔ میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اللہ آپ کھانا قبول فرمائے۔ اور نعتیں سنانے کے لیے، پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں الطاف بھائی، ویلکم، خوش آمدید۔ انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر کلام بھی پڑھیں گے اور گفتگو بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور معاشرے کے اندر جو فسادات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگر آج کا اس پروگرام آج کے پروگرام کو اول تا آخر آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ آج آپ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر آپ ہمارے نعت خوان سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں، تو دو آپشن ہیں۔ آپ یا تو جو ہے آپ کو اسکرین پر نمبر دکھ رہا ہوگا، اس پر آپ فرمائش کر سکتے ہیں، اپنی وائس بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت مناسب پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کی اس وائس کو اور فرمائش کو پروگرام میں شامل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لائیو چیٹ کے ذریعے سے، لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے یوٹیوب کے ذریعے، تو اس پر آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں، جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت کے اندر جتنا ہو سکا آپ کے کلاموں کو بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے لے کر۔ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے، تو توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد انشاءاللہ ایک پروگرام میں کلام کو شامل کریں گے، ہمارے ساتھ مل کر آپ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے کہ صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل کبھی کرتا نہیں میلا تیرا، تو ایک میں کیا کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی گئی یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئی یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے
فقط کے ہاتھوں میں حشر تک رہے، ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامن مصطفیٰ فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامن مصطفیٰ فقط اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کر عطا، اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کر عطا، کہ آخری دم لبوں پہ ہو، آخری دم لبوں پہ ہو، صلی علی صدا فقط آخری دم لبوں پہ ہو، صلی علی صدا فقط طیبہ کی سیر کو چلے اور قدموں میں ان کی جان دے، طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کی جان دی، اور دفن گوئے کے شہر میں، دفن گوئے کے شہر میں گئے التجا فقط، دفن گوئے کے شہر میں گئے التجا فقط، نزعہ کی بات جب میری سانسوں میں اشار ہو، تو میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد گو ہرا فقط، میری نظر کے سامنے گنبد گو ہرا فقط، منکر نکیر قبر میں مجھ سے سوال جب کرے، منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کرے، ایسے بے ورد ہم رکھیں، ایسے بے ورد ہم رکھیں، آپ کے نام کا فقط، ایسے بے ورد ہم رکھیں، آپ کے نام کا فقط، دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں گیچ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں
رکھنے کو سر پہ کر ملے رکھنے کو سر پہ کر ملے نعلین مصطفیٰ فقط رکھنے کو سر پہ کر ملے نعلین مصطفیٰ فقط نعت رسول پاک نظمی کا مقصد نعت رسول پاک گئے ہم سب کا مقصد حیات آخری دم لبوں پہ ہو آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط قبر میں بھی لبوں پہ ہو حشر میں بھی لبوں پہ ہو خلد میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظمی میاں کا بڑا پیارا اور مشہور زمانہ کلام ماشاءاللہ پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ مکے کا ذکر ہوا، مدینے کا ذکر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست وہ مقامات ہیں۔ کسی نے کہا ہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ کیا رکھا ہے دنیا میں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو مدینے گئے نا وہ اس کی میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق کریں گے میری بات کی۔ جو دنیا میں بھی گھومے ہیں اور مدینے بھی گئے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے نا، بندہ دنیا کی دیگر مقامات میں جاتا ہے نا تو ایک بار جاتا ہے، دوسری بار پھر چلا جائے گا، تیسری بار پھر چلا جائے گا، لیکن اب ایک وقت آتا ہے کہ 2-3 بار جانے کے بعد آدمی کا من بھر جاتا ہے کہ یار اب کیا بار بار ایک ہی جگہ جانا، کہیں اور چلتے ہیں، کسی اور مشہور جگہ چلتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اب لندن بھی چلے گئے، پیرس بھی چلے گئے، سب جگہ چلے گئے، کیا ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنا۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے شہر مدینہ کی۔ جو ایک بار جاتا ہے تو ایک بار جانے سے پہلے جو تڑپ تھی، ایک بار ہو کر آتا ہے تو اب وہ تڑپ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2 بار جاتا ہے تو پھر من کرتا ہے جائیں، تیسری بار من کرتا ہے، چوتھی بار من کرتا ہے، اور یہ من ایسا کرتا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، کیوں بھرے؟ ہمارے آقا وہاں پر جلوہ فرمائے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ہمیں بار 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 با ادب با ذوق حاضری بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اسی متعلق فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، سبحان اللہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، 100 بار گوہو حاضری حسرت نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جن کو ذوق مل گیا پھر وہ تو پڑے رہتے ہیں، بلکہ ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے نا، کئی لوگ تو بس وہ مدینے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے دادا پیر ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ، مدینہ شریف میں ہی چلے گئے وہ، بس یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ موت آئے تو یہیں پر آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی مدینہ شریف میں ہی رہا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ان کا عشق کا عالم تو اس قدر اونچا تھا سبحان اللہ کہ وہ مدینہ شریف سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک حج کیا، فرض حج، اس کے بعد حج کرنے بھی نہیں گئے، عمرہ کرنے بھی نہیں گئے، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور راستے میں میرا انتقال ہو جائے۔ یہاں تک اتنا، پھر ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوق مدینہ، عشق مدینہ نصیب فرمائے۔ بار بار چھڑتا ہے تو پھر وہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ بس اسے بندی نہ کیا جائے، چلتے رہے۔ سبحان اللہ، یقیناً ایسا ہی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ چونکہ اس ٹاپک آج ہمارا نہیں ہے اس لیے اس کو ہم یہیں پہ کلوز کریں گے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین بڑا اہم ٹاپک ہے، میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا
دیکھیں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، تو گناہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور بندہ گناہ کرتا ہے. اگر اس گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرے اور اللہ پاک چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. ایک گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق وابستہ ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ کسی نے کیا جس میں حقوق العباد بھی وابستہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوتی ہے. ان گناہوں کی ایک پوری لسٹ ہے. ان کے اندر اگر میں کہوں سر فہرست جو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ظلم. اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے. کسی کو مارنا، کسی کو جھاڑ دینا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے ملازمین ہیں تو سیٹ اپنے ملازم کو بعض اوقات تھپڑ مار دیا، کبھی جھاڑ دیا، اس کا دل توڑ دیا. کبھی جناب راستے سے گزر رہے تھے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ہے نا. باپ بعض اوقات اپنے بچوں پر بلا وجہ ظلم کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد پر بعض اوقات بلا وجہ ظلم کرتا ہے. تو ظلم کی بھی ایک پورا سسٹم ہے، یعنی بہت ساری اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے اس ٹاپک کے اندر آج کے اس پروگرام میں ہم ظلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اول تا آخر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی جانب. سب سے پہلے تو ایک ڈیفینیشن ظلم کی جو تعریف ہے وہ بیان فرمائیں. جی ضرور، جو اس کی تعریف جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ناظرین بھی جو ہے غور کریں. عام طور پہ تو ایسی الگ الگ اقسام بتائی گئی ظلم کی، لیکن اصل میں جو کتابوں میں بزرگوں نے لکھا، حضرت شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے التعریفات. سبحان اللہ. تو اس میں آپ نے ظلم کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا، یعنی جو اس کی جگہ تھی، جو اس کا پلیس تھا، اس سے ہٹا کر اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا. تو یہ تو تعریف ہوئی. اب اس کے شریعت میں اس کی کیا تعریف ہے؟ شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، اور کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا. جو قصور ہے اس کا تو چلو وہ قصور کی وجہ سے سزا دی گئی، لیکن بے قصور کو بھی اگر سزا دے دی جائے، یا جہاں جو خرچ نہیں کرنا تھا وہاں اس کے غیر جو ہے جگہ پر جو خرچ کیا جائے، یا ناحق جو ہے کسی کا حق جو ہوگا، کسی کی کوئی چیز تھی اس پر جو ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ آج اپنے انجام سے بے خوف ہو کر لوگ ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. کبھی کسی سے تاوان کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں، کسی سے مطلب جو ہے رقم جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو آج ظلم و ستم کا جو سلسلہ بڑا عام ہے اور لوگ آج اس سے ڈرتے نہیں ہیں. بعض اوقات لوگ مال اور جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھار گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں، رشتہ دار، لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں خرچ ایک بار کر دیا، اور بیٹی عام طور پہ ذہن یہی دیا جاتا ہے پرائے گھر کی ہوتی، پرائے گھر کی ہوتی. حالانکہ شریعت میں نے عورت کے مقام کی اور مقام و مرتبہ اس کا اتنا بڑھایا، اتنے تحفظ کا خیال رکھا گیا اس کا کہ شادی ہونے کے باوجود بھی اس کا حق اپنے والد کی میراث سے ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی والد کا جب انتقال ہوگا تو اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، تو جو شادی شدہ بھی ان کی جو بیٹیاں ہوں گی نا، ان کا بھی حصہ باقی رہتا ہے. پھر شوہر کی طرف سے اس کو نان و نفقہ ملتا ہے، دیگر اور جو چیزیں، یعنی ان کا اپنا مقام ہے. آج بیچارے جو ہے گھر میں تو یہی سوچتے ہوئے بچپن سے لوگ کہتے آتے کہ ابھی بیٹی ہے، پرائے گھر کی ہے، پرائے گھر کی ہے، تھوڑے دنوں میں یہاں سے چلی جائے گی. تو اس کا بھی یہ کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، کسی اور گھر جانا ہے. اب جب اس گھر میں پہنچتی کہ یہ میرا گھر ہے، تو اب وہاں ساس کہتی ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں ہمارے حساب سے چلے گا، یہ ہمارا گھر. تو بیچاری سوچتی رہ جاتی ہے. جب باپ کے گھر میں تھی تو کہا جاتا تھا پرائے گھر کی ہوں، پرائے گھر کی ہوں، میرا گھر دوسرا ہوگا. اب جہاں یہاں آ گئی ہوں تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، یہاں ہمارے طور طریقے، ہمارے انداز سے چلنا پڑے گا. تو میرا گھر کون سا ہے؟ تو آج کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا ہے. ظلم کا سلسلہ یہاں بھی چل رہا ہے اور وہاں سے وہ چلو یہاں تھوڑا بہت لاڈ پیار والد کے سامنے، والدہ کے سامنے مل بھی گیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھائی جو ہے وہ انداز سے قائم نہیں رکھ پاتے. اور اگر چلو قائم بھی رکھے تو اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے. تو آج وہ حصے سے محروم.
آج وہ خود سے ہی سرنڈر کر دیتے ہیں لوگ، اور اس طرح سے لوگ جو ہے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آج بندہ جو ہے جو بھی مسلمانوں کے حقوق پامال اگر کر رہے ہیں تو ظلم کا انجام جو ہے نا بہت بھیانک ہے۔ ایسا ہی اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں چاہے کوئی بندہ کتنا بھی ظلم کر لے اور آج اس کی پکڑ نہیں ہو، بہنوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، اب جب جس کو معلوم ہی پڑ جائے بھائی ملنا کچھ نہیں ہے، اگر بات ہی میں کروں گی تو ناراض ہو جائیں گے اور تعلق توڑ لیں گے، کبھی کبھار کا آنا جانا یہ بھی بند ہو جائے گا، تو وہ بھی بیچاری خاموش ہو جاتی کہ میں کچھ نہیں مانگوں گی، میں کچھ نہیں بولوں گی، سب لے لو۔ تو اس کے خاموش ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات جس کو سب سے لیٹ حصہ ملتا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ والد سیٹ تھا، کاروبار چلا رہا تھا، اب اس کی گدی پر جو ہے بڑا بھائی بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے بھائی ورکر کی طرح کام کرتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو ملا تو ملا حصہ، ورنہ وہ انداز سے، چونکہ ایک آج لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے اندر پاور کتنا ہے، جی جی ہمارا چلتا کتنا ہے اور کوئی ہمارا بگاڑ کیا سکتا ہے، اگر ایسا کر لوں گا نہیں دوں گا جاؤ۔ بعض اوقات صاف میرے مانگنے والوں میں بھی جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں، لوگ ان کے دشمن اور ان کی نیگیٹو جو ہے وہ سلسلہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے حصہ مانگا، یہ بٹوارے کی بات کر رہا ہے، الگ بات کر رہا ہے اور میں نہیں دوں گا، جاؤ جو کرنا ہے جس سے کرنا ہے جو ہے بات کرنا ہے کر لو۔ ظلم وہ کر رہا ہے، ظلم بھی اور اس پر جو ڈھٹائی، اس پر ڈھٹائی اپنے اس پر قائم رہنا، دیدہ دلیری ہو گئی اس کی۔ لیکن یہ مظفر بھائی آپ نے جو توجہ دلائی، اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ظلم جو ہے یہ گناہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے، جی، لیکن ظلم کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی طرف اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بے شک وہ وقتی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان اس چیز سے غافل ہے کہ مجھے اس کی سزا کیا ملے گی، صحیح ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے جی اس کی سزا تو قیامت میں اور قبر میں تو جو ملے گی، لیکن میں نے دنیا میں جو میری مشاہدات میں ہے کہ ایک ایسا بندہ تھا جو اپنے علاقے میں بڑا ظلم کرتا تھا اور ایک موالی ٹائپ کا نوجوان تھا وہ علی بھائی، میں نے میری ماتھے کی آنکھوں سے اس کو اس حال میں دیکھا کہ جس حال میں وہ مکھی نہ بیٹھنے دیتا ہو، اور ایسے حال میں وہ آیا کہ وہ جب وہ سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جس طرح جانور چار پیر کے چلتے ہیں نا، تو اتنا کمزور اور نحیف ہو گیا تھا وہ اللہ کہ گھٹنوں کے بل وہ اس طرح سے سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ظلم کا وقت بھی دیکھا، اور وہ ظلم جب گھٹنے پر آیا وہ وقت بھی دیکھا، اور وہ استغفار اور توبہ ہی کیا جا سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جس پر ظلم کر رہا ہے اس کی اس کی بد دعا اس کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ ان معنوں میں اگر اس کو اس طرح مظفر پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی اللہ سے لڑائی لے رہا ہے، اللہ اکبر، مقابلے میں، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اسے حق یقیناً دلائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کسی کے حق کو ضائع نہیں فرماتا، بے شک، بندہ بندے کے حق کو ضائع کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ فرمائے گا۔ تو مظلوم کی جب نکلے گی تو روایتوں میں تو اس کے بارے میں کئی چیزیں موجود ہے۔ تو یہ ظلم کرنے والے اگر علم اور اس طرح کی محفلوں سے غافل رہیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ مظفر بھائی نہیں رکے گا۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ظلم بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا حق ہے، جیسے ابھی شوہر ہے وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تو میری ملکیت ہے، اب میں نانو نفقے کی ذمہ داری اپنے لیے، ظلم کی ذمہ داری تو کوئی ظلم کسی پہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے تو خریدا تھوڑی ہے، وہ غلام تھوڑی ہے، آپ کا حق اس پر، اس کے ساتھ میں آپ کو درمیانہ روی کرنی ہے، غلطی کی معاف کرنی ہے۔ ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرمائے گا، ہم اسے معاف کر دیں، لیکن یہ حق سمجھتا ہے، جیسے ساس حق سمجھتی ہے کہ وہ اوپر ظلم میرا حق ہے، تو ظلم کسی کا حق کیسے، گناہ کسی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اصل میں لوگوں کا ذہن ہی بنا ہوا ہے کہ میں کسی پر اگر ذمہ دار بن گیا نا، جیسے شوہر ہے، جی، اب میں ذمہ دار بن گیا، اس کا مطلب کہ مجھے اس کو جھاڑنا ضروری ہے، جب تک جھاڑو نہیں دو لوگوں کے سامنے تو پتہ کیا چلے گا کہ ماں بدولت حاکم ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، ایک مانگنے والا ایک سائل ایک دروازے پر گیا کہ مجھے کچھ دے دو، تو اندر سے بہو تھی، اس نے کہا کہ معاف کیجئے، وہ سائل آگے چلا گیا۔ اب وہ آگے چلا گیا تو اندر سے ان کی ساس باہر نکلی دروازے پر اور آواز دے کر سائل کو بلایا کہ اچھا، سنیے سنیے، واپس آیا کہ اب مجھے کچھ ملے گا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو ساس جو تھی انہوں نے کہا کہ معاف کیجئے، تو فقیر نے کہا کہ اس سے پہلے تو مجھے گھر سے کسی نے کہہ دیا تھا معاف کیجئے، میں چلا گیا تھا، پھر آپ نے واپس کیوں بلایا؟ بولے وہ اس کا حق کیسے ہے، وہ میرا حق ہے، میں یہاں بڑی ہوں، معاف کرنے کا حق میرا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ظلم کو بھی معاذ اللہ حق سمجھ لیتے ہیں،
بھائی اب گناہ کو حق کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اچھا بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ جب شروع میں طاقت ہوتی ہے ساس کے پاس تو وہ ظلم کر جاتی ہے. اب بہو بعد میں سمجھتی جب یہ بوڑھی ہوگی اب میرا حق آئے گا, میرا وقت آیا, اب میں اس پہ ظلم کروں گی. تو اب اس کو بھی روا نہیں ہے. ہر طرف مطلب یہ جو نا یہ آندھی چلی ہوئی ہے, مجھے بھی ظلم کرنا ہے, اس کو ظلم کرنا ہے. موقع فراہم کر کے میں انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا مجھ پہ ظلم کر کے. تو یہ چیزیں آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں, جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں ظلم کو؟ اچھا یہ اپنے آپ کو فراموش کرنا اور اپنے ظلم کو, اپنے انداز کو بھول جانا بھی ایک یہ ہوتا ہے. جیسے ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے اچھی ساس نہ مل سکی. اچھا جب میں بہو تھی, مطلب ایک خاتون کی طرف سے کہا جائے گا کہ جب میں بہو تھی تو مجھے اچھی ساس نہ مل سکی, اور جب میں ساس بنی تو مجھے اچھی بہو نہ مل سکی. یعنی ہمیشہ خرابی ہے نا وہ دوسرے پرسن کے اندر ہے, ہمارے اندر کچھ خرابی نہیں. جب یعنی ماتحت تھے تب مطلب جو ہم پر, ہاں جو نگران تھا, جو ہم پر جو حاکم تھا وہ خراب تھا, اور اب نگران اگر ہم بن گئے نا تو اب ماتحت خراب. یعنی ہمارے اندر ظلم کا انداز نہیں, ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, جو بس دوسرا کوئی شخص ہوگا اسی میں خرابی. اچھا یہاں پر مظفر بھائی جی فرمائیں. انسانوں پر جو ہے یہ تو ظلم کرنا, مسلمان پر ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کو تو جانوروں پر بھی ظلم پسند نہیں. جانوروں پر بھی اگر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو بعض لوگ اسی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی ادھر ادھر سے کچھ کھا لے. اسی حالت میں وہ بلی کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وجہ سے نا اس کو سزا دی جائے گی, اس کو جہنم کا جو ہے کہ بلی کے اوپر اس نے جو وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کو ظلم آج بندے, جیسے ابھی ہمارے عبدالعزیز بھائی نے بتایا کہ بندہ بھول جاتا ہے ظلم کرتے وقت کہ بھائی اس کا انجام کیا ہوگا, اس کی سزا کیا ہوگی. تو قیامت کے دن دنیا میں یعنی ظلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل گوارا نہیں. اور جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے تو بعض ایسے جانوروں کا تو حساب کتاب ہونا نہیں ہے, لیکن جانوروں میں سے ایک سینگ والی بکری کو اٹھایا جائے گا اور ایک بغیر سینگ والی بکری کو اٹھایا جائے گا. یعنی دنیا میں سینگ رکھتے ہوئے اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ٹکر ماری ہوگی, سینگ سے اپنے مارا ہوگا نا, تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا, اور بغیر سینگ والی بکری کو اب سینگ دیے جائیں گے, اور اس کو حکم ہوگا کہ تم اب اس کو مار لو اور اپنا بدلہ لے لو. اور جب وہ اس کو مار دے گی, اپنا بدلہ لے گی, پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. یعنی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جانوروں میں بھی کسی نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی کو زیادہ طاقت ملی تھی, اس کا حق ملے گا, تو اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. کیا بات ہے. اس کا بدلہ دلوانے کے بعد اس کو مٹی کر دیا جائے گا. اور جب ان کو مٹی کیا جائے گا تو جو ایمان نہیں لائے وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا. تو یہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے, اور ان کا بھی بدلہ اللہ ایسا دلائے گا. تو جو بندہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے, اور پھر ایسے واقعات ہیں, اور یہ واقعات یہ کہا جاتا ہے نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. ٹھیک ہے. زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں مکافات عمل کرنے والا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ظالم کا حال کیسا ہو گیا تھا, ایسے واقعات ہیں. ایک بڑھیا کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا نے ایک اپنی جھونپڑی بنائی تھی. اس کے قریب میں نا ایک بادشاہ کا بہت بڑا محل تھا. اس نے جا کر اپنی ایک جھونپڑی چھوٹی سی بنا لی اس کے قریب میں. اب وہ بادشاہ ہے, اس نے محل کی تعمیر پر بڑی عالیشان محل کی تعمیر کی. جب وہ باہر نکلا تو اس کی نظر یہ قریب میں جھونپڑی پر پڑی. اب آج ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک جن کو طاقت مل جاتی ہے, جن کو دولت مل جاتی ہے, ایک گھمنڈ غرور ایسا آ جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنے سٹیٹس کا بھی, میری گاڑی ایسی جگہ پارک ہونا, بھائی آس پاس دوسری گاڑی نہیں ہونا چاہیے, میں جہاں سفر کروں, یا میری کرسی کے برابر کوئی چھوٹی حیثیت کا آدمی آ کے بیٹھ نہ جائے میرے برابر, کوئی مطلب میرا بالکل الگ معاملہ اس انداز سے میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے سب. تو بادشاہی تھا, اس کو بڑا برا لگا کہ یہ بڑھیا کی مطلب جھونپڑی میرے محل کے. تو بعض لوگوں نے بتایا اس طرح سے, تو اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی جھونپڑی یہاں سے ہٹا دو, جھونپڑی کو گرا دو, اس کو ملیاں میٹ کر دو. وہ سپاہی تو بادشاہ کا حکم ماننے والے, وہ بھی شریک ہو گئے. اور شریک یہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ظلم جو ہے, ظلم میں صرف جو ظالم نہیں بلکہ جو اس کی مدد کرنے والا ہوگا, جو اس کا معاون بننے والا ہوگا, اس کا ساتھ دینے والا ہوگا, اس کے لیے کسی طرح سے بھی شریک ہوگا, تو وہ سب بھی ساتھ میں لپیٹے جائیں گے.
تو سپاہیوں نے اس کے کہنے پر اس کی جھوپڑی کو توڑ دیا. بڑھیا کہیں باہر گئی ہوئی تھی, اب واپس آئی تو دیکھا کہ میری جھوپڑی بالکل ملیاں میٹ ہو گئی ہے. لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ بادشاہ کے محل کے پاس تم نے جھوپڑی بنا لی تھی, اس کو پسند نہیں آیا, اس کے سپاہیوں نے توڑ دیا. اب اس غریب بڑھیا کے دل سے آہ نکلی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک و مولا, میں تیری عاجز بندی ناتواں بندی, اور میں یہاں موجود بھی نہیں تھی, لیکن اے اللہ تو علیم و خبیر ہے, تو سمیع و بصیر ہے, تو جاننے والا ہے مولا. اللہ تیرے سامنے اے اللہ, اے مالک و مولا, تو جاننے والا ہے, تیرے علم و قدرت میں سب کچھ ہے, اور یہ میری غیر موجودگی میں ایسا ہو گیا. اب اتنا اس کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قہر ان کے اوپر نازل ہوا, اور اس بادشاہ کو اس محل کے ساتھ جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اس سارے محل کو جو ہے نا بالکل زمین بوس کر دیا گیا, اور وہ بادشاہ اور وہ سارے سپاہی اس کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیے گئے. اللہ, یعنی کیسا آپ دیکھیں ناظرین کس طرح کا وبال ہے. اچھا یہ جو ظلم کرنے والے ہیں مظفر بھائی, یہ مطلب کیسے نڈر ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا بھی مطلب ایک خیال نہیں ہوتا کہ یار اس کی جگہ اگر میں ہوتا ہے نا تو میرا کتنا دل دکھتا. کوئی اگر میں کسی کو گالی دے رہا ہوں, میں کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں, میں کسی کا حق چھین رہا ہوں, اگر کوئی میرا حق چھینتا تو کیسا ہوتا. بندے کو تھوڑا اگر یہ احساس ہو جائے نا تو شاید وہ ظلم کرنا ہی بند کر دے, لیکن یہ احساس نہیں ہے دل کے اندر. اللہ میں نصیب فرمائے. اچھا, یہ تو ایک طرف ہم نے ظلم کی داستان سنی, ایک طرف الحمدللہ ہمارا اسلام, ہمارا دین جو کہ ظلم کے خاتمے کے لیے, گناہوں کے خاتمے کے لیے تشریف لایا. نبی پاک کی آمد جو ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے دنیا کو جو اجالا عطا فرمایا اور جو برائیوں کا خاتمہ فرمایا. میں چاہوں گا کہ عبدالعزیز بھائی کچھ دین اسلام کا جو ظلم کے خاتمے پر جو کردار ہے, کچھ اس کو اگر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, سب سے پہلے اگر ہم کردار کی بات کریں کہ اسلام نے اس ظلم کو یا تمام گناہوں کی بیماریوں کے جو خاتمے کے لیے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں, جی, اور اسلام نے ہر مقام پر اس کے ماننے والوں کو کیا پوری انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ معاشرے سے اگر تم برائی کو چاہتے کہ مٹ جائے, تم چاہتے ہو کہ ظلم نہ ہو, تو تمہیں ظلم سے بچنا پڑے گا. صحیح, تم ظلم سے بچو گے, تم کسی پہ ظلم مت کرو, تم پر ظلم نہیں ہوگا. صحیح, ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی ظلم کرنے والا بس یہ سمجھے گا کہ یہ میرا حق تھا, میں نے صحیح کیا. یہ کوئی کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے صحیح کیا؟ اچھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے الحمدللہ اس کا مفہوم بڑا پیارا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بھی ایسے ہوتے تھے نا کہ لوگوں کے ذہن حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اللہ اکبر. یعنی اب مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ظالم کی مدد کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے, لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں, ظالم کا سپورٹ کیسے کریں؟ تو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روک لو, یہی اس کی مدد کرنا ہے. سبحان اللہ. ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے. کسی کو ہم نے دبا دیا ہے نا, ظالم کا ہم نے ساتھ دے دیا, اور بظاہر وہ بیچارہ کچھ بول نہیں پائے گا. ظاہری بات ہے جب 10 لوگ بیٹھ کر کے اس پر دباؤ کریں گے وہ کیا کرے گا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ پکڑ فرمائے. بالکل وہ قادر ہے اور پکڑ فرمائے گا, اور ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر, اس لیے بندے کو ڈرنا چاہیے. جیسے کہ حدیث شریف بھی میں نے عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے, لوگوں اللہ پاک سے ڈرو, خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس سے ظالم سے انتقام لے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے انتقام لے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے. آمین, آمین, آمین. اللہ پاک ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ ناظرین کی فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے, کثرت کے ساتھ یہ ماشاءاللہ فرمائش آ رہی ہیں. ہم کوشش کریں گے کچھ فرمائشوں کو شامل کریں جتنا ہو سکے. پروگرام کا وقت چونکہ ایک محدود ہوتا ہے. سلام, وعلیکم السلام. ایک نعت کی گزارش ہے علی بھائی, حضور آ رہے ہیں. کیا بات ہے. محمد اجالے, سلام. 11ویں شریف کی آمد ہونے والی ہے, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. ماشاءاللہ. ذیشان احمد شیخ, سلام, وعلیکم السلام. عبدالعزیز بھائی سے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے کلام پڑھوائیں. کیا بات ہے, انشاءاللہ سنائیں گے. اچھا, اسی طریقے سے
الطاف بھائی، عبدالعزیز بھائی، مظفر بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نگرانوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اور بھی کلاموں کی فرمائش ماشاءاللہ ہے، اسی طریقے سے پیاری باتیں بہت خوب مظفر بھائی کی، اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ کچھ کلاموں کی فرمائشیں بھی ہیں، تو عبدالعزیز بھائی بھی ایک کلام سنا دیں اگر چمک تو اس سے پاتے ہیں، واہ، کچھ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے میرے
گھبرانے والے رضانہ سے دشمن ہے دم میں نہ آنا رضانہ سے دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کہا تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک کلام شامل کر لیں. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے غوث العظم ہو غوث البرا ہو نور گو نور صلی علی گو غوث العظم گو غوث البرا ہو نور گو نور صلی علی گو کیا بیاب کا مرتبہ ہو دستگیرا مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. غوث پاک کا بھی ذکر ہوا, التجائے بھی کی ہیں. آنے والا مہینہ بھی جو ہے وہ ربیع الغوث ربیع الآخر بھی جسے کہا جاتا ہے وہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. اس مہینے میں آقا کا میلاد منایا دھوم دھام کے ساتھ الحمدللہ انشاءاللہ. اب آقا کے جو سچے غلام ہیں, آقا کے صاحبزادے یعنی نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی انشاءاللہ. ان کا بھی FGN چینل بھی اللہ نے چاہا تو 11 دن تک آپ کے لیے پیارے پیارے پروگرام غوث پاک کی سیرت پر لانے والا ہے, اور ابھی سے تیار ہو جائیں انشاءاللہ. 11ویں دھوم دھام کے ساتھ منانی ہے, گھروں میں بھی انشاءاللہ 11ویں کا اہتمام کرنا ہے. تو ناظرین, گفتگو چل رہی تھی ہماری الحمدللہ. آج کا ٹاپک ظلم کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے کوشش کی شامل کرنے کی. ویڈیو پیکج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے مدنی پھولوں کا. کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے ذمہ داران اراکین نے مشاورت کیا ہم کچھ مدنی پھول شامل کریں. اگر وہ پیکج اگر ریڈی ہے تو یہ شامل کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, سلسلہ ایک نئی صبح میں ہم سب شامل ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آئیے آج انشاءاللہ سوجل جو ٹاپک ہے والدین کی خدمت کرنے کی کیا برکت ہیں, آپ کے قدم کو یعنی والدین کے قدم کو بوسہ دینے کی کیا برکتیں ہیں, اور آپ کی دعائیں حاصل کریں تو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. آئیے سنتے ہیں. سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد, مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے گا.
اس رسالے میں امیر اہل سنت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ وسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب اعلیٰ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں فلاں قصبے میں فلاں فلاں قصاب یہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس قصاب نے، جو کہ آپ کو جانتا نہیں تھا مگر ایک مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کی خیرخواہی کی، دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ قصاب جو تھا ایک نوالا خود کھاتا اور 2 نوالے ایک قریب میں رکھا ہوا ٹوکرا تھا اس میں ڈالتا۔ کھانے کے دوران کسی نے دستک دی، وہ قصاب دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس میں ضعیف العمر مرد اور عورت تھے۔ ان دونوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، یعنی کلمہ پڑھا، اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب قصاب واپس آیا تو اس نے اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھا تو سمجھ گیا اور آپ علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کرنے لگا، آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ تو ان کے اس طرح اچانک انتقال کر جانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کی، قصاب نے عرض کی، جب میرے والدین کھا لیتے تھے اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ پاک نے جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ ایک نبی علیہ السلام کا پڑوس کس برکت سے نصیب ہوا؟ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، اللہ کے نبی کے جلووں میں موت ملنا، ان کی دعا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مدینے میں موت ملے، عافیت والی موت ملے، سرکار کے قدموں میں، سرکار کے جلووں میں کلمہ پڑھتے پڑھتے شہادت والی، عافیت والی اے اللہ ہمیں موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے اور جنت الفردوس میں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے، جب ماں باپ دعا دے دیتے نا تو کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی قدر کرے۔ ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ساری چیزیں بعد میں دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ماں باپ چلے جائے نا یہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے۔ ہاں آج ہم جو کچھ ہے انہی کی بدولت ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ آج اگر آپ کو کوئی سٹیٹس ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی منصب ملا ہے، آپ کو مال ملا ہے، گاڑی ملی ہے، بنگلہ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، جو کچھ ملا ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور واقعی ان کو ہم راضی کریں گے، ان کو خوش کریں گے، بہت برکتیں ملے گی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم دوسروں سے دعا کروانی چاہیے۔ کبھی مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے آپ دعائیں کروائیں، اللہ ہمارے مسائل حل کرے۔ مگر اے عاشقان رسول، میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب بھی کوئی آزمائش آئے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے اور ان کو کہے کہ امی جان دعا کر دیجیے۔ اور واقعی یہ جو ہمارے لیے دعا کریں گے نا، یہ اخلاص والی دعا ہوگی۔ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی دعا کرے تو ٹھیک ہے، دعا کر دیں تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی، کچھ نہ کچھ امید ہوگی، مگر والدین جیسی اولاد کے لیے دعا کرتے ایسی دعا اور کون کس کے لیے کرے گا؟ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، اپنے والدین سے دعا بھی کروائیں، ان کی قدر بھی کریں۔ اور ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ایک حدیث پاک میں آئیے میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ
پاک ہے. یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے. اللہ پاک عاجز و مجبور نہیں. لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا. تو کیا ہم اپنے والدین کو مسکرا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، موبائل میں کتنے جناب لگے ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں آئیں تو والدین کے ساتھ وقت گزارے، ان کا دل خوش کرے، مسکرا کر دیکھے. بلکہ اے عاشقان رسول، ان کے دکھ درد میں شامل ہو، ان کی قدر کیجئے. آج پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دوسروں سے بہت سارے تجربات حاصل کرتے ہیں، سکسیس کیسے ہوا جائے، کورس کرتے ہیں، فلاں جگہ پر شرکت کرتے ہیں. میں تو مشورہ دوں گا ان کے ساتھ وقت گزارے. ان کے پاس جو تجربات ہیں نا، یہ آپ کو جب دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے، بہتری آ جائے. ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی عمر نہیں گزاری ہے، بہت کچھ تجربات ان کے پاس ہے. اور ہاں، اور ایک فضیلت سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. بار شریعت میں ہے والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں. حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. میں آپ کو مشورہ دوں گا، روزانہ جب صبح نکلے نا تو اپنے والدین کے، والد صاحب کا ہاتھ چوم لیں، والدہ کا پیر چوم لیں، یوں چوم کر نکلیں. دیکھیں پھر اللہ پاک کیسی دنیا میں برکت دیتا ہے. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ان سے دعائیں بھی کروائیں، ان کی خدمت کریں، ان پر اپنا مال خرچ کرنے میں دل چھوٹا نہ کریں. انہوں نے ہم پر اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کے حکم پر عمل کریں، ان کا دل خوش کریں. انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا تو دعائیں ملے گی. ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. والدین کو خوش کرنے کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب کے ماشاءاللہ مدنی پھول سنیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. یقیناً یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کو مل جاتے ہیں نا، یقیناً سب کو ملتے ہیں لیکن ایک بار ہی ملتے ہیں. والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کتنے جتن کر لیں، دکھاوے کے تو ہو سکتے ہیں کوئی والدین ہمیں بن جائیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تو دوسری ماں آ جاتی ہے. لیکن حقیقت میں جو ماں ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، جو باپ ہے وہ انسان کا ایک ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں والدین کی بات چلی عبدالعزیز بھائی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹاپک ہمارا ہے ظلم. تو اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کوئی کم نہیں ہوتا. یعنی اس قدر بعض اوقات یہ اولاد اپنے والد صاحب کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ ظلم، یعنی بعض جگہ تو اس طرح کے کیس بھی آتے ہیں معاذ اللہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دینا. استغفر، یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یار ماں باپ پر بندہ ہاتھ کیسے اٹھائے گا یار. بعض اوقات ماں کو چلا دینا، ماں نے کوئی کام کہا بیٹا باہر سے کوئی سامان لے کر آ جاؤ، تو بعض اوقات چلا دیتے ہیں. مجھے ہی بولتے ہو، چھوٹے بھائی کو نہیں بولتے، بہن کو نہیں بولتے. تو کچھ کیا درس دینا چاہیں گے علی ناظرین بھائی کو؟ جو چیز آپ فرما رہے ہیں، کمزور سے کمزور شخص جو ہوتا ہے نا، جی، جو باہر کسی سے لڑ نہیں سکتا، وہ گھر میں آ کے ماں باپ کو سناتا ہوتا ہے ایسا ہی کہ بھائی میری جاگیر ہے، میں ان کو سناؤں گا. اب ظلم کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ظلم ہے. ماں باپ کے کا ذکر آپ نے کیا، تو اولاد، ماں باپ کبھی بھی اولاد پر ظلم نہیں کرتے. ان کی تعلیم و تربیت میں کچھ ایسی کنڈیشنز وہ لگاتے ہیں کہ موبائل استعمال مت کیجیے، زیادہ نیٹ مت دیکھیے، یا یہ چیز مت کھائیے، یہاں مت جائیے، ان سے مت ملیے. اب وہ ان کو روکتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، لیکن اولاد جو ہے بعض اوقات ان روکنے کو ظلم سمجھتی ہے. جی، وہ سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ بات ڈسکس کرتی ہے باہر جا کر اپنے دوست احباب میں اللہ کہ میرے ماں باپ بہت ظلم کرتے ہیں. اور بعض اوقات معاذ اللہ جو ہے کچھ نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ میرا باپ مرے گا کب، میری ماں مرے گی کب، اس طرح کے جملے جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ماں باپ پہ ظلم، ایک واقعہ ہمارے ایک اسلامی میں نے بتایا تھا، بڑا دل خراش واقعہ تھا کہ جس گھر کی چار دیواری کو ماں باپ اپنی محنت سے بناتے ہیں اور آپ کے رہنے کے لیے ایک چھت آپ کو مہیا کراتے ہیں. ممبئی شہر کا یہ واقعہ ہے کہ یہاں بلڈنگوں میں جگہ کم ہوتی ہے،
تو وہ ایک شخص بوڑھے کی جو ہے ان لوگوں نے بیمار ہونے کے بعد ان کی اولاد نے ان کا بستر ان کے دروازے سے باہر لگا دیا چول میں. اب وہ چول میں بستر ان کا لگا دیے. فجر کی نماز کے وقت بوڑھا شخص تھا, بیمار تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. ایک شخص نماز کے لیے فجر میں جب وہاں سے گزرا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جب میں بیان کرتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے, لیکن چونکہ آج FGN چینل کے ذریعے یہ پروگرام ہمارا کتنے دیکھ رہے ہیں اور کتنے دیکھیں گے, تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ شخص جب قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک چوہا جو ہے اس بوڑھے کی آنکھ کو کھا رہا تھا. اللہ اکبر. زندہ ہے مطلب وہ. ہاں, اب وہ چوہا ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ پیر کاٹتا ہے آپ کو نیند میں پتہ نہیں چلے گا. اب اس کے دانت میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے سن جیسا کرتا ہے, اور بیمار تو از خود بھی وہ کیا کرے گا, پیر کھا جاتا ہے چوہا, خون نکلتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ چوہے نے کاٹا ہے. اب وہ اس کی آنکھ کھا رہا ہے چوہا. وہ شخص نے اسے بھگایا. اور بچوں کے لیے کیا ہی یہ وہ وقت نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ پر وہ ظلم ڈھا رہی ہے کہ ماں باپ, واللہ العظیم میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کریں. نہیں کرتے, لیکن بچے ظلم کرتے ہیں اور بچے ماں باپ کے منع کرنے کی چیزوں کو ظلم سمجھتے ہیں کہ میرا باپ مخل ہے اس چیز میں, میری ماں مخل ہے اس چیز میں, اور پھر اس معاملے میں وہ ساتھ دیتے ہیں اپنی بیوی کا. جہاں ضرورت ہے وہاں ساتھ دیجیے. جہاں ماں باپ اگر آپ کی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ ماں باپ کا ساتھ مت دیجیے, کیونکہ قرآن ہمارا دین بھی ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ غلط کاموں میں کسی کا ساتھ مت دیجیے, جس حدیث پاک میں سنا بھی. لیکن اولاد ماں باپ پہ جو ظلم کرتی ہے اس کے واقعات الحفیظ والمان. اور پھر جو نا اس کا جو رزلٹ ہے بعض اوقات وہ زندگی میں اولاد کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے واقعات ہیں, چونکہ ظاہر ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ والدین کے حوالے سے کبھی اس پر ہوگا, تو واقعات بھی اتنے سارے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی اس کا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. اور یہ میرا جو ہے نا عادت تھی ہماری, جب ہم جاتے کسی علاقے میں تو قبرستان کے جو غسل دینے والے ہوتے ہیں, دفن کرنے والے ہوتے ہیں, کفن دفن کا جو کام کرتے ہیں, ہم ان سے کوئی نہ کوئی عبرت کی باتیں بیان کے لیے سننا پسند کرتے ہیں. تو بھیونڈی میں ہمارا قافلہ گیا تھا, وہاں ہم نے ایک اسلامی بھائی سے پوچھا, محمد رفیق ان کا نام. تو میں نے کہا کہ یار آپ اتنی میت نہلاتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے لیے عبرت بنے. انہوں نے کہا کہ ایک میری زندگی میں ایک واقعہ میں نے ایسا دیکھا جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. میں کیا ہوا؟ بولے ایک لاش جو ہے وہ ہمیں ملی, وہ گٹر میں گری ہوئی تھی, کافی دنوں سے وہ شخص مر کر پڑا تھا, شراب کے نشے میں گر کے جو مر گیا تھا یا کسی طرح گر کے مر گیا وہ. اور جب ہم نے نکالے تو اس کو غسل دیتے وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. اب وہ نہلاتے وقت بہت گھین بھی آ رہی تھی اور تکلیف بھی تھی. پھر بعد میں ہم نے لوگوں سے پتہ کیا کہ بھائی یہ شخص کیا کرتا تھا, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص شراب پی کے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا. اللہ, یہ ظلم ہے. اور ظلم آپ جب کسی اور پر کرتے ہو تو وہ تو ظلم کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن آپ اس پر ظلم کرتے ہو جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس نے سردی کو سردی نہیں سمجھا, گرمی کو گرمی نہیں سمجھا, وہ باپ جس نے تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا. آپ جب اس پہ ظلم کرتے ہو تو پھر آپ سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ غیروں پر تو چلو میرا خون نہیں ہے, میرا قریبی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ظلم آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. لیکن ماں باپ پر ظلم کرنے والا اللہ کی بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. اور جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ناظرین, اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کے ہیں, دیکھیں یہ والدین کے ساتھ ہم رہتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہی ہے, کبھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے بعض اوقات غلطی. لیکن اگر مجھے سننے والوں میں دیکھیں, ایک تو ہے اتنی بڑی بڑی غلطیاں, ماں باپ کو مارنا, یار یہ میرے دماغ میں نہیں آتی یہ چیز کہ بندہ ماں باپ کو کیسے مارے گا. لیکن یہ ہے, واقعات ایسے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہمارے ناظرین میں کہیں ایسا ہے, ابھی فی الفور اگر والدین آپ کے پاس میں ابھی جائے, ان کے قدم پکڑیں, معافی مانگ لیں. اگر والد صاحب دور ہیں, آپ کسی اور شہر میں ہیں, والد صاحب کسی اور شہر میں ہیں, فوراً والد صاحب کو کال کیجیے, امی جان کو کال کیجیے, ہاتھوں ہاتھ معافی مانگ لیجیے. یقین مانیے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ بھی میں ملتا ہے کہ تمہارے ماں باپ یہ تمہارے جنت بھی ہیں, تمہارے دوزخ بھی ہیں. ان کو راضی کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا, ان کو ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. تو جہاں دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے کا ایک وبال ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ماں باپ پر ظلم کرنا بہت خطرناک ہے. یہ لہٰذا اللہ سے توبہ بھی کریں, اپنے ماں باپ سے ہی معافی مانگے. اگر یہ اور ماں باپ الحمدللہ ایسے دیکھیں نا, ماں باپ پر بندے کتنا ہی ظلم کر دیں نا, لیکن ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کوئی اچھے انداز سے اگر اولاد جو ہے نا ایک آ جائے نا, اگر ہاتھ جوڑ لیں ان کے سامنے, امی جان میں نے آپ کا دل دکھایا, ابو میں نے آپ کا دل دکھایا, اب یقین مانیں ماں باپ کو اللہ نے اتنا نرم دل بنایا وہ معافی بھی کر دیں گے. آپ نے 20 سالوں کی نافرمانی کی, 40 سالوں کو آپ نے ستایا, لیکن ماں باپ کے سامنے صحیح طریقے سے سچی اچھی نیت کے ساتھ ایک بار معافی مانگ لو گے نا,
اللہ نے ان کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ آپ کی جو 20 سال کی نافرمانیاں ہیں، 50 سال کی جو ستایا ہے ان کو، یہ ایک بار بھی معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی جائیں بلا تاخیر، کیا پتہ کب ہماری زندگی کا اینڈ ہو جائے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ماں باپ سے معافی مانگے۔ وقت ہمارا کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آخر میں چاہوں گا مزید کچھ ظلم کے حوالے سے اگر مظفر بھائی ایڈ کریں۔ یہ جو ظلم کا سلسلہ اور الگ الگ جیسے جانوروں پر بھی ظلم ہے، انسانوں پر بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر والوں کو جو اپنے اقربا ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کرنا، والدین پر بھی ظلم کرنے کا جو آیا ٹاپک، تو ظلم کی عادت سے بندہ یعنی اگر اپنے آپ کو ایسا بنائے نا کہ مطلب میں اتنا محتاط رہوں کہ میری ذات سے نہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ صحیح، یہ محتاط امیر علیہ سنت فرماتے ہیں محتاط جو ہے نا وہ سدا سکھی رہتا ہے، الحمدللہ۔ احتیاط سے چلنے کی عادت۔ آج روڈ پر چلتے ہوئے، آج ابھی بارشیں ہو رہی ہے، کیچڑ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ بائک چلانے والے، کار چلانے والے، اب پانی جمع ہوا ہے اور راہگیر جو چل رہے وہاں سے، اب اس میں تیزی سے وہ بندہ دیکھ کر کے گڑھے میں پانی جمع ہے، اگر میں نے تیز رفتاری سے گئے، اب کوئی شخص نکلا ہے کہیں آفس میں جا رہا ہے، کمپنی میں جا رہا ہے، اچھی جگہ کہیں جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن کر جا رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ تیزی سے نکل کر چلاتا ہوا چلا گیا اور اس نے کیچڑ جو ہے اڑا کر اس کے کپڑے کو جو ہے داغدار کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات گاڑیاں وغیرہ چلانے میں لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ بھائی کون بیچ میں آ رہا ہے، گاڑی کی وجہ سے کسی کو خود سے ٹھوکر مار دی، کسی کی گاڑی کھڑی تھی پارکنگ میں اچھی جگہ وہ تھی، اپنی گاڑی جا کے کھڑی کر دی، اس کی گاڑی باہر روڈ پہ کھڑی کر دی اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے، آر ٹی او کی طرف سے جو ہے وہ ٹو کر دی گئی، اس کو جرمانہ ہو گیا، فائن ہو گیا۔ تو ہماری ذات سے کہاں کہاں ظلم ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کریں نا، نہیں یار یہ ہو گیا، بلکہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا مظفر بھائی، معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو جان سے مار دیا تو یہ ظلم ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا تو یہ ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے، لیکن بعضوں کا جو مثالیں آپ نے دی نا، راستے میں جا رہے ہیں جو نا کیچڑ اچھال دیا، یہ لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑا کوئی ظلم تھوڑی ہے، لیکن یہ بھی ظلم ہے۔ اب یہ بندہ جس کو تکلیف ہوئی، جب قیامت کے دن یہاں تک کہ علماء فرماتے، مفسرین فرماتے، آج دنیا میں درہم و دینار ہے ہمارے پاس، آج ہمارے پاس معافی مانگنے کا بھی آپشن ہے، کسی کا بھائی جرم ہوا ہو، امیر علیہ سنت کی بھی ترغیب ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی معافی تلافی کا، بلکہ مدنی قافلہ سفر کرتا ہے اور ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، کورسز ہوتے ہیں، چند دن کے لیے جماعت اسلامی بھائی جب وہاں سے جدا ہونے لگتے ہیں نا، سب ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے حقوق اگر آپس میں پامال ہوئے ہوں، کبھی آپ کو کوئی سختی، کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ یہاں معافی مانگنا اور معافی حاصل کرنا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اگر کچھ معافی جو اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہوگا اور اس کو معاف کروانا ہوگا نا، تو پھر یا تو اگر کچھ نیکیاں کی ہوں گی تو وہ نیکیاں دینی پڑیں گی مظلوم کو، اور یا پھر اگر مطلب نیکیاں نہیں ہیں پاس تو اس مظلوم کے گناہ اپنے سر لینا پڑے گا۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے کہ اس وقت جو ہے مہنگا سودا ہو گیا یہ تو، کتنا مہنگا، یعنی آج دنیا میں نا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آدمی کو ایک کسر شان سمجھتا ہے کہ میں، اچھا بعض لوگ کا مطلب یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر معافی مانگنا ہے تو وہ مطلب بولا نہیں جاتا ان سے، جھکنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، اچھا ٹھیک ہے ہاں کچھ برا لگا ہوگا تو ٹھیک ہے یا بولا چلا معاف، اس طرح سے اوپر سے بول کے نا وہ ہٹ جاتے ہیں کہ بولنا بھی نا تو اب نرمی، اب مطلب میں جھکوں کیسے انداز، ایسا انداز کہ اگر کچھ آپ کو لگا ہوگا، اگر آپ نے کچھ سمجھا ہوگا تو مطلب ٹھیک ہے، آپ کو کچھ برا لگا ہوگا تو میں معافی چاہتا ہوں، بلا شرط ہونی چاہیے، معافی اس میں ہو تو پھر معافی کہاں ہوگی؟ ایک ندامت جو ہے کھو کے بھائی میں نے آپ کا حق تلف کر دیا تھا، آپ کو تکلیف پہنچ گئی اور ندامت ہو، اگر آنسو ہو۔ اچھا مظفر بھائی، معافی کے لیے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر معافی میں اس کی ندامت نہیں ہوگی تو معاف کرنے والا معاف کیوں کرے گا؟ اگر وہ عقل، اس کی ایٹیٹیوڈ رہا اس کا، تو وہ اس کے دل میں، کیونکہ معافی کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ سے معافی مانگوں تو آپ کا دل نرم اور آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گا ارے بھائی معاف کر دینا، جو بھی ہوا تو کچھ ایسا دیکھ بولا چالا، اور یہ تو اور آپ مجھ سے ظلم کر رہے ہو۔ وہ امیر علیہ سنت نے مثال بھی دی تھی کہ اگر آپ نے بولے واقعی ابھی آپ نے کسی کو جو ہے، کسی کو ایک چانٹا مار دیا، کسی نے ایک تماچا مار دیا اور پھر اس کے بعد کہا سوری، پھر اس کے پیر پر پیر رکھ دیا، پھر اس سے کہا سوری، اب وہ بار بار، اب وہ سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کا معافی مانگنا جو ہے نا یہ مذاق ہے، یہ بندہ جو ہے نا بار بار تکلیف دے جا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے، تو یہ ایسی معافی نہیں بلکہ واقعی ندامت ہو، اور آخرت کی جب اس کے پیش نظر آخرت ہوگی، وہاں کا حساب کتاب ہوگا کہ بندہ جب یہ جانوروں کا جو واقعہ ہے اس کو پیش نظر رکھے گا کہ ایک بغیر سینگ والی بکری پر بھی ظلم ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائے گا، تو میں نے کتنوں پر ظلم کیا ہے۔ صحیح ہے۔
کتنوں کی میں نے جھاڑ دیا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ. اس میں اپنے جو مظفر بھائی کہ جیسے ابھی معافی مانگنے کے لیے تو ظلم یا کوئی گناہ کیا ہوگا تو گناہ کا اس کا احساس ضروری ہے. گناہ کا احساس ہوگا تو معافی مانگے گا. تو احساس ہی ہونا اگر دل میں واقعی میں اگر صحیح معنوں میں احساس ہوا, پچھتاوا ہوگا, تو پھر جیسا پچھتاوا ویسی معافی. ایسا ہی ہے. اگر اور نہیں ہے معافی تو بھی پھر جو نا رسمی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر جو نا وہ میسج کر دیا یا اسٹیٹس لگا دیا, میری وجہ سے دل دکھا. اور بھائی سب سے معافی مانگنے کی حاجت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا شب برات آتی ہے تو ایک یہ رسمی بعض لوگ چلاتے ہیں, یہ بھی جس سے معاملات ہوتے ہیں اس سے نہیں کرتے, اس سے نہیں کرتے. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور خالی ایک اسٹیٹس ڈال کے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ذمہ میں نے یہ عرض کیا نا کہ آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی گناہ یا ظلم کو, آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. اچھا علی بھائی, ایک چیز میں سلسلہ ختم ہونے سے پہلے مجھے ذہن میں تھی کہ آپ دیکھیں جو ظلم ہوتا ہے نا یہ ایک طرح کی بیج ہے. ظلم جو نا ظالم پیدا کرتا ہے. آپ جتنے بھی کرمنلز لوگوں کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, ظلم دو وقت میں, ایک اگر بڑے پن میں کسی پر ظلم کیا گیا تو بڑے پن میں اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو وہ اس کا مائنڈ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ جس نے اس کے ساتھ میں غلط کیا اس کے ساتھ میں غلط کرتا ہے. ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر کسی نے کسی کو مارا, اب وہ کہے گا کہ مار کے بدلے میں بھی اسے ماروں گا, تو اب جتنا اس کی تھپڑ کی جتنی طاقت تھی, شدت تھی, اب وہ شدت اتنی شدت سے مارے یہ ممکن نہیں ہے. تیز زیادہ ہو تیز ہو سکتا ہے, بہتر یہی ہو کہ بہترین بدلہ ہے کہ اس کو معاف کر دے. اب آپ جتنے کرمنلز ہیں, جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, اگر ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کے ساتھ بچپن میں جو ظلم ہوا نا, اب یہ کیا کرتے ہیں کہ مجرم بنتے ہیں تو یہ مرتے دم تک لوگوں سے اگر توبہ نہیں کی تو بدلہ لیتے رہتے ہیں. ایسا ہی. اب وہ اس نے بیج بویا کسی نے ظلم کا, کسی نے اس پہ ظلم کیا. ابھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ کے دیکھیں گھر میں آپ کے کون آ رہا ہے, کسی کی گود میں آپ بٹھا رہے ہیں, کسی کو ساتھ میں باہر بھیج دے رہے ہیں, کوئی چاکلیٹ لا کر دے رہا ہے, کسی کی نیت کیسی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہاں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کی پرورش کیسے کریں. ساتھ ہی اس کے بچپن میں اگر کسی پر ظلم ہوا, اور زیادہ تر میں نے جو ایک اسٹڈی دیکھی ہے یا سنی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جو لوگ مجرم بنتے ہیں بچپن میں ان کے ساتھ میں کوئی ظلم کرتا ہے کسی طرح کا بھی, اس کے ظلم کے زاویے بہت سارے ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک اچھی آپ نے توجہ دلائی, بہت اچھی آپ نے بات کی. آخر میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ظلم کرتا ہے تو بندہ سامنے والا وہ ظلم کا بدلہ لینے کے طور پر آگے بڑھتا ہے, پھر وہ آگے وہ بھی ظالموں کی جو نا فہرست میں شامل ہو جاتا ہے, مظلوم سے وہ ظالم بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیں مظلوم جو ہے نا, مظلوم کوئی بندہ ہے تو فائدے میں ہے, لیکن ظالم اگر ہے تو وہ خسارے میں ہے. تو اس لیے مظلوم بنایا کوئی بندہ, یعنی بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار لوگ مجھے ہی ستاتے ہیں, تو بھائی آپ خوش نصیب ہو, ستا رہے لوگ آپ کو. آپ ستانے والے بن گئے تو مسئلہ ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. آپ ستائے جا رہے ہو, آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں انشاءاللہ. قیامت کے دن مزے ہیں, تو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, اور بس کوشش یہ کریں سامنے والے کو معاف کر دیں, اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہوگا. بزرگوں کا انداز کیسا ہوتا تھا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا, ایک تماچا رسید کر دیا, تو آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تجھ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہوں, میں بھی تماچا مار سکتا ہوں, لیکن میں نہیں ماروں گا. اگر میں چاہوں تو حاکم سے اس کی شکایت کر سکتا ہوں, مقدمہ دائر کر سکتا ہوں, تجھے قاضی سے سزا دلا سکتا ہوں, یہ بھی نہیں کروں گا. اچھا. اور تو نے جو تماچا مار کر, اچھا, اور تیسرا آپشن آپ نے بتایا اگر میں چاہوں تو تیرے حق میں بد دعا کر سکتا ہوں, دعائیں جو ہے ہلاکت یا تباہی جو بھی میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اے اللہ اس سے حساب لے, اس کو فلاں تکلیف پہنچے, لیکن یہ بھی نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, اگر قیامت کے دن, چونکہ تو نے مجھے تھپڑ مار کر صبر کرنے کا موقع دیا ہے, تو قیامت کے دن اگر کوئی مجھے منصب وجاہت ملا نا, تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے ساتھ لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظلم کرنے والے پر بھی ماشاءاللہ, ظلم کرنے والے پر. اور خود کی احتیاط اتنی ہے کہ آپ کے جو مقروض, کئی لوگ آپ قرضے کثرت سے دیا کرتے تھے لوگوں کو, آپ اپنی ضرورت پورا کرو, پھر وصول کیا کرتے تھے جا کر, مل گیا ورنہ آپ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایک کسی کو جو ہے آپ نے قرض دیا, اب قرض وصول کرنے جب گئے نا, تو آپ اس وقت بھی کیچڑ وغیرہ پڑا تھا, آپ کی جوتیوں سے نا باریک سا کیچڑ کا ایک ذرہ جو ہے اس کی دیوار پر جو ہے اڑ گیا. آپ پریشان جو ہے کھڑے ہوئے, یعنی کہ اب یہ بھی ایک حق تلفی ہو گئی, ایک طرح سے ظلم ہو گیا کہ اب اس کی تلافی کیسے کی جائے, اور پریشان کھڑے. اب وہ شخص باہر آیا, حضور آپ کی رقم کا انتظام نہیں ہو سکا, مہلت مجھے اور دے دیجئے, وقت دے دیجئے. آپ فرماتے ہیں وہ رقم کی بات تو جانے دیجئے, میری جوتی سے جو ہے نا وہ کیچڑ جو ہے آپ کی ایک دیوار پر اڑ گیا ہے, وہ تھوڑی سی داغدار ہو گئی, معمولی سا ایک ذرہ, اتنا کچھ پتہ بھی نہیں چلے, لیکن آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی اور کہا کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے, یہ مطلب میری ذات سے انجانے میں یہ خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. اس کا دل ایسا بدلا
وہ صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ حضور آپ اس لیے پریشان ہیں. اس نے دیکھا کہ بہت پریشان آپ کھڑے نہ حضور، دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی، پہلے آپ مجھے ایک کلمہ پڑھا کر جو نا میرے دل کی کیچڑ کو صاف کر سبحان اللہ، سبحان مجھے شامل کر لیجئے اپنے ساتھ، اپنے دین میں شامل کر دیجئے. تو یعنی حسن اخلاق، معاف کرنا جی جی. اور ظلم نہ کرنا، یہ کام کرتے ہوئے کیسا اپنی تعلیمات کو، اپنے انداز کو پیش کیا جا رہا یعنی ہم بھی بزرگوں کا نام لیتے ہیں، کاش ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہی مزاج جو بھی آپ نے بات کی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اپنے مرشد امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بھی یہ فرمایا کہ کسی نے اگر مجھے ظلم مجھ پر کیا، اگر شہید بھی کر دیا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی منصب دیا، بڑا مقام دیا، تو میں اس بندے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. ایک واقعہ بھی اس طرح سے تھا. کسی شخص نے نا مطلب جو جانتے نہیں تھے یا ایسے منچلے نوجوان ہوتے ہیں، علماء کو پریشان کرتے ہیں، طالب علم کو، مسلمانوں کو جو عمل کی طرف بھی بڑھتا ہے نا، اس کو بھی بعض لوگ ایک دم پریشان کرنے، اس کو چھیڑنے لگ جاتے ہیں. تو کسی شخص نے نا آپ کے کرتے پر تھوک دیا تھا، امیر علیہ سنت کے. امیر علیہ سنت کے کرتے پہ تھوک دیا. اب آپ نے دیکھا تو اس کے پاس آپ پوچھنے کے لیے گئے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا کہ اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، دیکھو میں نے کر لیا، کچھ نہیں ہوا. آپ اس کے قریب آئے اور فرمایا کہ آپ نے میرے کرتے پر کیوں تھوکا؟ تو بولے بس مجھے خوشی ہوئی مجھے، اس لیے میں نے تھوک دیا. یہ تھوکنے سے مجھے خوشی ہوئی، یعنی میں ڈرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جو کام کیا میں اس پر مطلب فخر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ. یعنی غصے میں جہاں موقع ہے غصے میں آنے کا، امیر علیہ سنت نے اس کو کس انداز سے لیا کہ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا دل اگر میرے دامن پر تھوکنے سے خوش ہوتا ہے تو یہ میرا کرتا اور حاضر ہے، اور تھوک لو. اب وہ پشیمان ہو گیا کہ مطلب جوابی کارروائی نہیں، کوئی بات نہیں. اگر یہ کچھ بولتے، امیر علیہ سنت نے یہ بھی ترغیب دلائی ہے، بولے بعض اوقات لوگ کتوں کو پتھر مارتے ہیں تو کتے اور زور سے چلاتے ہیں تو بچوں کو مزہ آتا ہے، تو اس لیے وہ اور پتھر مارتے ہیں ان کی آوازیں سننے کے لیے. لیکن اگر کوئی انداز ایسا ریئیکشن پیش کرے جو ان کے مطلب وہ نہیں ہو، وہ جو چاہتے ہوں کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہو ان کا کہ بھائی یہ، تو وہ بندہ حیران رہ گیا. اور پھر اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کام کیا، معافی مانگنے لگا کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے غلط کام کر دیا. آپ نے فرمایا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، پہلے آپ کو میری چائے پینا پڑے گی، پھر اس کے بعد معاف کروں گا. دامن پر تھوکنے والوں، بزرگوں کے واقعات ہے کہ غیبت کرنے والوں کو ایک بزرگ نے جو ہے نا وہ چھواروں کا تھال، جو کھجوروں کا تھال بھیجا تھا کہ بھائی حضرت کے حوالے سے بھی آتا نا کہ کسی نے آپ کو جو گالیوں کا خط لکھ کے بھیجے، جب وہ کھولے گئے تو پھر جو آپ کے ساتھ میں جو آپ کے متعلق مریدین تھے ان کو تھوڑا پیش آیا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو جس کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ پہلے جو تعریف کرنے والے ہیں نا ان کو جاگیر تقسیم کرو. تو یہ دیکھیں بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں. وقت چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، بس اللہ سے دعا کریں گے. الحمدللہ بہت سارا ذکر بھی ہوا، ذکر مرشد بھی آج الحمدللہ کرنے کی سعادت حاصل کی، بزرگوں کا ذکر ہوا. دیکھیں یہ سارا کا سارا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا باتیں ہوئیں، مقصد یہ نہیں ہے. یقیناً ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی کہنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کرنا. میں بھی نیت کروں. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان نادانستہ طور پر بھی بعضوں کا ظلم کر بیٹھتا ہے، سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں، معافی مانگتے رہا کریں. یہ بس ذہن بنائیں کہ میری وجہ سے میرے آقا کی امت کے کسی ایک فرد کا بھی دل نہ دکھے. دیکھیں میں کسی کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتا ہوں نا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں تو برا بھی نہ کروں، کسی کو تکلیف تو نہ پہنچاؤں. اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتا، کسی کو 2 پیسہ نہیں دے سکتا، 2 پیسہ چھینوں بھی نہیں بھائی. اگر یہ ہمارا مزاج ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارا معاشرہ پرسکون بنے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، امن ہر طرف قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ. علی بھائی آخر میں جو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جو امن کا گہوارہ بننے کے لیے ایک پیغام عطا فرمایا، جی اگر اس پر سارے لوگ عمل کر لینا تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے گا، ہر طرف امن بھائی چارہ قائم ہو جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ عطا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، سبحان اللہ. جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اگر یہ ہو جائے کہ بھائی رشتہ داری جو رشتہ توڑ رہا ہے ہم اس سے رشتہ نہیں توڑیں گے، اور جس نے ہمیں محروم کیا، جس نے ہمیں نہیں بلایا، جس نے اپنے موقع پہ ہمیں یاد نہیں رکھا، ہمارا جب موقع آیا ہم معاف کر دیں گے، فراموش کر دیں گے، ہم اسے یاد کریں گے. اور جو ظلم بھی کرتا رہا تو ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم اسے معاف کرتے چلے جائیں گے. اگر سارے یہ اپنا لے. معافی کے لیے ختم ہم جب سلسلہ اختتام پر ہے، چنانچہ پارہ 25 سورہ شورا میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کا مفہوم ہے، اور برائی کا بدلہ اس کی برائی
اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ تو معافی کا حکم بھی اللہ فرماتا ہے اور انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم سب الحمدللہ کو آپس میں شیر و شکر ہو آمین کر آمین یا مل رب جل کر رہنے کی العالمین۔ توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین مختصر جیسا زندگی ہے، اس میں بھی اگر لڑائیاں کرتے رہیں گے، تکلیفیں دیتے رہیں گے تو کیا فائدہ؟ اللہ نے زندگی دی ہے، خوش رہیں بھائی، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، ظلم نہ کریں، لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کسی کی دعائیں بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ پہنچا دیتی ہے، اور کسی کی آہ آدمی کو بہت تباہ و برباد کر بربادی کی دیتی طرف ہے۔ لا تو دیتی ہے، لوگوں بے کی شک۔ دعائیں لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ آج کے دن ہم نے کوشش کی کہ ظلم کے حوالے سے کچھ باتیں اور ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہت کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ FGN چینل جو ہے نا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے امن اور شانتی قائم کرنے کا۔ اپنے دوستوں کو بھی آپ دعوت دیں FGN چینل کی، تاکہ جہاں جہاں FGN چینل جائے گا انشاءاللہ امن کی دعوت دے گا، مظفر امن بھائی کا نے کہا نا پیغام کہ عام کرے گا انشاءاللہ۔ جو ہے ظالموں کی مدد کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ آپ FGN چینل کا پتہ بتاتے ہیں تو بھی ظالموں کی مدد ہوگی کہ وہ سلسلہ دیکھیں گے اور توبہ کریں گے ماشاءاللہ۔ سبحان تو آپ اس طرح مدد کیجئے لوگوں کی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے آخر میں الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہی دفن ہونے کو مل جائے دو غز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزوگی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج ظلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، اللہ ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے میں امن و شانتی قائم و ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ بھائی بھائی کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، دوستوں کو پڑوسیوں کو آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں کئی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں،
تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی مشکلوں کے شکار ہیں، اے رب کریم سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔